مولانا محمد مبارک وسلم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وقال الله تبارك وتعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دینی بھائیوں، پچھلے 2 جمعہ سے ہم جس عنوان پر گفتگو کر رہے ہیں وہ یہ تھی کہ ہمیں نیکی کے کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے. کسی انسان کو اس کی موت کا اندازہ اور وقت کا پتہ نہیں ہوتا، کب اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے اور انسان کو نیک اعمال کرنے کا موقع ملے یا نہ ملے. اسی لیے نیکی کے کام میں کبھی دیر نہیں کرنی چاہیے. پھر گزشتہ جمعہ کو ہماری گفتگو ہوئی کہ کچھ ضروری کام جس کو ہمیں اپنی زندگی میں کرنا چاہیے، اپنانا چاہیے، چاہے وہ توبہ ہو، استغفار ہو، ذکر اذکار ہو، نماز ہو، نیکی کے کام ہو، اور جن کاموں سے بچنے کا اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں فرمایا ہے ان کاموں سے بچنا چاہیے. خاص طور پر یہ زندگی جو ہم سب کو اللہ نے عطا فرمائی ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، کیونکہ اسی زندگی کا کل قیامت کے دن حساب دینا. کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا میری زندگی ہے، میں چاہے جیسے گزاروں، اپنے جسم کا فائدہ ہو اس میں یا جسم کا نقصان ہو، میں اپنی زندگی کسی بھی طریقے سے گزار سکتا ہوں، میں چاہے اپنی جان لے لوں، کچھ بھی کروں. ایسا نہیں ہو سکتا. اسی لیے اسلام میں خودکشی کو حرام قرار دیا گیا. اسلام میں خودکشی کی اجازت نہیں، خالی اجازت نہیں بلکہ حرام کہا گیا ہے اس کو. اگر کوئی انسان خودکشی کرتا ہے تو یہ حرام ہے، کیونکہ وہ اس جان کا جب مالک ہی نہیں ہے تو اس جان کو لینے کا اس کو اختیار بھی نہیں. تو فرمایا گیا زندگی اللہ کی بہت بڑی نعمت، اور اس نعمت کی قدردانی یہی ہے کہ انسان اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق گزارے. چنانچہ قرآن جیسا انسائکلوپیڈیا ہمارے سامنے موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی احادیث، سنت رسول اللہ پوری کی پوری زندگی گزارنے کے لیے ہمارے سامنے موجود ہے. جو انسان اگر زندگی گزارنا چاہے تو اس کے مطابق گزار سکتا ہے. میں نے قرآن کریم کے 7ویں پارے سورۃ المائدہ کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو کچھ باتوں کی تعلیم دی. اللہ فرماتے ہیں، پہلے اس آیت کا ہم ترجمہ پڑھ لیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. 4 چیزیں اللہ نے گنوائی ہے میرے بھائی. فرمایا ایمان والو، شراب، جوا، چوسر، بازی مارنا، وہ تمام کھیل کے جس میں جوا پایا جاتا ہو، اور وہ تمام چیزیں کہ جس میں نشہ پایا جاتا ہو، ان تمام چیزوں کو بیان کرنے کے بعد 4 چیزیں یہاں پر گنوائی. قرآن کریم میں دوسری جگہوں پر موقع کی مناسبت سے اللہ نے دوسری چیزیں بھی گنوائی. میں نے جو آیت ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں اللہ نے 4 چیزوں کو بیان کیا، اور اس میں سب سے پہلے شراب اور جوا کو بیان کیا، اور پھر فرمایا
رجس من عمل الشیطان، ناپاک تو ہے ہی ہے، انتہائی بری، کسی بھی چیز کی برائی کے لیے، برائی بیان کرنے کے لیے آپ جتنا گندا لفظ لا سکتے ہو، رجسن سے زیادہ گندا کوئی ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ نے بیان کیا۔ اس سے زیادہ اس چیز کی برائی کو بیان کرنے کے لیے کوئی دوسرا لفظ نہیں جو اللہ نے فرمایا، رجسن، انتہائی برا، اور آگے فرمایا من عمل الشیطان، یہ انسانوں کے کام نہیں ہے، یہ شیطانوں کے کام۔ فَاجْتَنِبُوهُ، لہذا اس سے پرہیز کرو، بچو۔ اور اللہ فرماتے ہیں، عربی گرامر کے قواعد جو بیان کیے جاتے ہیں اس میں یہ بات لکھتے ہیں کہ جب بھی اللہ کسی سینٹینس کو حکم کے ساتھ بیان کرے، آرڈر کے ساتھ بیان کرے، تو وہ واجب ہو جاتا ہے۔ جس میں اللہ نے فرمایا فَاجْتَنِبُوهُ، اس سے پرہیز کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، شاید کہ تم کامیاب ہو جائے۔ 4 چیزیں گنوائی ہیں میرے بھائی۔ آج دنیا میں جوئے کی بہت ساری شکلیں پائی جاتی ہے، اور جو جو زمانہ ترقی کرے گا اور شکلیں مزید نکلتی چلی جائے گی۔ حضور کے زمانے میں شراب عام طور پر جو بنائی جاتی تھی وہ کھجور سے، کشمش سے، گیہوں سے، جوار سے، ان چیزوں سے شراب اللہ کے رسول کے زمانے میں لوگ بناتے تھے۔ انگور سے بناتے تھے، اور اس میں سب سے زیادہ کڑک جو سمجھی جاتی تھی وہ انگور کی شراب سمجھی جاتی تھی۔ وہ ایک دور سے گزرتی تھی، اور جتنی پرانی ہو اتنی اور زیادہ اس کو فائدہ مند، شرابی لوگ اس کو فائدہ مند سمجھتے تھے، ان کے شراب کے معاملے میں اس کو اچھی سمجھی جاتی ہے۔ اور جوا لگانے کے معاملے میں جیسے آج کل ہم لوگ بازی لگاتے ہیں، شرط لگاتے ہیں، اسی طرح کا جوا ہوتا تھا۔ دوسرے جوئے اس زمانے میں نہیں پائے جاتے، لیکن آج کل بیٹ لگتے ہیں، جوا کی نہ معلوم کتنی شکلیں پائی جاتی ہیں، اور نہ معلوم قیامت تک اور کتنی جوئے کی شکلیں پائی جائے گی، اور اسی طریقے سے شراب کی کتنی شکلیں قیامت تک اور نکلتی چلی جائے گی۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا یہ تمام چیزیں جو نشہ پیدا کرتی ہو، اور وہ تمام چیزیں کہ جس میں کسی نہ کسی قسم میں جوا پایا جاتا ہو، اللہ نے فرمایا رجسن، انتہائی برا ہے، انتہائی گرا ہوا ہے، من عمل الشیطان، یہ انسان کا عمل نہیں ہے، یہ تو شیطانوں کا عمل ہے۔ لہذا فَاجْتَنِبُوهُ، اس سے پرہیز کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، شاید کہ تم کامیاب ہو جائے۔ ایک آیت تو میں نے یہ پڑھی آپ کے سامنے، دوسری ایک آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں جو سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر 159 ہے، جس میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ فرماتے جان بوجھ کر اپنی جانوں کو ہلاکت میں مت ڈالو، کیونکہ یہ جان تمہاری نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اس آیت کی تفسیر میں بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر انسان کوئی بھی کام ایسا کرتا ہو جو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اس کی باڈی پر اثر کرتا ہو اور اس کی باڈی کو ڈیمیج کرتا ہو، تو وہ تمام چیز اس آیت کے اندر آتی ہے، چاہے وہ گٹکا کھانے سے لے کر ہو یا جو بھی ہو، آپ جانتے ہیں آپ لوگ سب، کوئی بھی ایسی چیز کہ جس کو کھا کر آپ اپنی باڈی یا جسم کو ڈیمیج یا اور زیادہ پریشان کن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو قرآن کریم کی اس آیت کے تحت آتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ نے فرمایا جان بوجھ کر اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ ایک اور آیت میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں جو ہے تقریباً 8ویں پارے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ لوگ کہ جو ہمارے نبی امی کی پیروی کرتے ہو۔ ہم سب اپنے نبی کی پیروی کرتے ہیں میرے بھائی، اور اللہ موت تک نبی کی پیروی کرنے والا بنائے ہم سب کو۔ اللہ فرماتے ہیں جو لوگ اپنے نبی کی پیروی کرتے ہیں تو وہ نبی یأمرہم بالمعروف، وہ نبی ان کو بھلائیوں کا حکم دیتا ہے، وینہاہم عن المنکر، اور وہ نبی ان کو برائیوں سے روکتا ہے، ویحل لہم الطیبات، اور وہ نبی
تمہارے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتا ہے، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور وہ نبی ناپاک چیزوں کو تمہارے لیے حرام کرتا ہے، فَالَّذِي وَيَزَعُ عَنْهُمْ إِثْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور وہ نبی تمہارے اوپر جتنے بوجھ تھے ان بوجھوں کو اتارتا ہے. لہذا وہ لوگ الَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، جو اس نبی پر ایمان لائے، وَعَزَّرُوا، اور اس نبی کو سپورٹ کیا، وَنَصَرُوا، اور اس نبی کی مدد کی، تو وہ لوگ کون ہیں؟ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أَنزَلَ مَعَهُ، تو ان لوگوں نے اس نور کی پیروی کی جو نور اللہ نے نبی کے ساتھ اتارا تھا. اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. تو آپ نے دیکھا قرآن کریم کی 8ویں پارے کی سورۃ الاعراف کی آیت، جس میں جس نبی کی تم پیروی کرتے ہو وہ نبی تمہیں کن کن باتوں کا حکم کرتا ہے. تو فرمایا بھلائیوں کا حکم کرتا ہے، وہ نبی تمہیں برائیوں سے روکتے ہیں، وہ نبی پاکیزہ چیزوں کو تمہارے لیے حلال قرار دیتے ہیں کہ جو چیزیں پاک ہیں، جن کی پاکی کو اللہ نے بیان کیا ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے، کھاؤ پیو کوئی حرج نہیں. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور وہ نبی خبیث چیزوں کو تمہارے لیے حرام قرار دیتا ہے. لہذا ان چیزوں کو حرام سمجھو، اپنی زندگی کو اس سے دور رکھو. تو قرآن کریم کی 3 آیتیں میرے بھائیوں الگ الگ جگہ سے میں نے آپ کے سامنے بیان کی، پڑھ کر سنائی، اور اس کا ترجمہ بھی میں نے آپ کے سامنے کیا. اور ان تینوں آیتوں کا نچوڑ یہی ہے، انما الخمر والمیسر، کہ یہ شراب اور جوا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انتہائی گندی چیز ہے. اور اللہ نے فرمایا کہ رجس من عمل الشیطان، یہ گندی تو ہے ہی ہے، یہ انسانوں کا کام نہیں ہے، تو شیطانوں کا کام ہے. فاجتنبوہ، لہذا اس سے پرہیز کرو، لعلکم تفلحون، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ. اب میں آتا ہوں اصل ٹاپک کی طرف میرے بھائی، کہ میں نے یہ باتیں آپ کے سامنے کیوں کی. تازہ رپورٹ دنیا کے مختلف ممالک کی WHO نے جو تازہ رپورٹ پیش کی، اس تازہ رپورٹ میں سب سے زیادہ خطرناک چیز جو بیان کی جا رہی ہے آج کل کے سیمیناروں میں، اس کو ایک اہم ٹاپک کے طور پر بیان کیا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ نوجوان نسل دین بدین منشیات اور نشہ آور چیزوں کو لینے کے اندر لگ گئی. نوجوان نسل، بوڑھے لوگ کہ جن کو بچپن سے یا جب سے انہوں نے عمر سنبھالی تھی بیڑی پینے کی عادت تھی تو اب تک بیڑی پی رہے ہیں، وہ اتنی زیادہ خطرناک چیز بیان نہیں کی جا رہی کہ پہلے سے ایک بیڑی پینے کی عادت تھی تو بس بیڑی پی رہے ہیں، پہلے سے ایک تمباکو کھانے کی عادت تھی تو تمباکو کھا رہے ہیں. اس کو اتنا زیادہ برائی کے طور پر بیان نہیں کیا جا رہا. دنیا کے مختلف ممالک سے آنے والی رپورٹس یہ ہے کہ نوجوان اور نئی نسل دین بدین نشہ آور چیزوں کے اندر مبتلا ہوتی چلی جا رہی، دین بدین. اور یہ نشہ، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کو نشہ آور چیز سمجھتے نہیں ہے، اس کو حرام نہیں سمجھتے. کوئی بھی بازار میں نئی ڈرنک آئی تو مولانا کے پاس جا کے مسئلہ نہیں پوچھتے، خود مولانا کو بتاتے، مولوی صاحب یہ ڈرنک میرے لیے لینا جائز ہے کہ نہیں. مولانا بیچارہ دنیا کے بازار سے واقف نہیں ہے تو وہ آپ کو کہہ دے گا کہ بھئی اگر اس میں الکوہل نہیں ہے تو نہیں، تو آپ کو پینے کی اجازت ہے، اور اگر الکوہل ہے تو وہ چاہے 0 ہو یا کتنا بھی ہو، الکوہل ہے تو اس کو نہیں پینا چاہیے. اب پھر وہ مولانا کو سمجھانا شروع کریں گے، مولانا اس میں تو ایسا الکوہل آتا ہے جو اڑ جاتا ہے، جو اندر اس کی ماترا پائی نہیں جاتی ہے، فلا ہے فلا ہے. تو میں تو کہتا ہوں بھائی آپ مجھے مسئلہ سمجھانے آئے ہو یا پوچھنے آئے ہو، پہلے آپ یہ ڈیسائیڈ کرو. اگر سمجھانے آئے ہو تو میں آپ سے سمجھاؤں وہی سمجھ لیتا ہوں، اور اگر پوچھنے آئے ہو تو ہم جو بتاتے ہیں وہ سن. تعجب کی بات یہ میرے بھائی، دن بدن بازار میں نئی نئی ڈرنک، انرجی ڈرنک کے نام سے آ رہی ہے. نوجوان بغیر کسی تحقیق کے ہوٹلوں پر کھانے کے جو عادی ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے باہر ریسٹورینٹ وغیرہ میں، ریزورٹ میں وغیرہ میں جانے کی جو عادی نوجوان ہماری نسل ہے، ان کو موکٹیل اور کاکٹیل نہ معلوم کون کون سی ڈرنک بازار میں آ رہی ہے، لیکن بغیر تحقیق کے ہمارا نوجوان اس کو لے رہا ہے. پہلے دن پتہ نہیں چلے گا، دوسرے دن پتہ نہیں چلے گا، 3-4 دن وہ ڈرنک لینے کے بعد
عادت بن جاتی ہے کہ اگر کھانے جائیں تو وہی ڈرنک کو تو اچھا لگا. اسی کا مطلب تو ہوا کہ آہستہ آہستہ سلولی آپ کو گویا کہ ایک طرح کا پوائزن دیا جا رہا ہے. نوجوان اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں. بازار میں الیکٹرک شو والے حقے نکلے, ان حقوں کو استعمال کرتے. کیا اس میں کوئی نشہ وغیرہ کی چیز نہیں ہوتی؟ یہ تو بس صرف شو کے لیے. لیکن ان کو یہ پتا نہیں ہے میرے بھائیو, یہ آہستہ آہستہ آپ کو اسی چوسر وغیرہ کی طرف لے جا رہا ہے. یہی چیز آپ کو آہستہ آہستہ سگریٹ نوشی کا عادی بنائے گی, اور یہی چیز بعد میں آپ کو افیون اور ڈرگس وغیرہ کی طرف لے جائے گی. اور نوجوان اسی طریقے سے آہستہ آہستہ اس کی طرف جا رہا ہے میرے بھائی. ابھی تازہ NDTV کی ایک رپورٹ آئی تھی, دہلی کے ایک علاقہ مکتی پور وغیرہ نام ہے, جو اکثر ہی مسلم علاقہ ہے دہلی کا. یہ صفدر جنگ کے قریب میں پڑتا ہے, جہاں زیادہ تر مسلمانوں کی بستی ہے اور بالکل خطے غریبی سے نیچے جو لوگ جیتے ہیں, بالکل بیکورڈ جس کو ہم بولتے ہیں. مسلمانوں کو تو ہم یہ لفظ نہیں بول سکتے بیکورڈ کا لفظ, اللہ اس سے حفاظت فرمائے. لیکن جو بالکل نچلی سطح کی زندگی جیتے ہیں, اس طرح کے مسلمان وہاں پر آباد ہیں. وہاں پر NDTV نے چھوٹی سی ڈاکیومنٹری فلم تیار کی کہ یہاں کا مسلمان اور خاص طور پر نوجوان کیسی زندگی جیتا ہے, اس کی روٹین لائف کیا ہے. صبح اٹھنے سے لے کر شام کو جب یہ واپس آتا ہے تب تک کی اس کی پوری لائف کیا ہے. 18 منٹ کی چھوٹی سی ڈاکیومنٹری فلم ان لوگوں نے بنائی اور اس کو ہائی لائٹ کیا لوگوں کے سامنے. میرے بھائیوں, دیکھنے کے لیے جگر گردے کی ضرورت. آپ تعجب کریں گے نوجوان نسل کس طریقے سے اس کو برباد کیا جا رہا ہے, بیڑی میں ڈرگس ڈال کے اور سگریٹ میں ڈرگس ڈال کے اور انجیکشن. چھوٹے چھوٹے بچے 12 سال کے بچے خود اپنے ہاتھ سے انجیکشن لے رہے, اپنے ہاتھ سے. دین بدین نوجوان نسل اسی کی طرف متوجہ ہوتی چلی جا رہی ہے. اور یہ تمام چیزیں کب پیدا ہوتی ہیں میرے بھائیوں؟ جب اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے دوری ہو جاتی. جب تک انسان اپنے اللہ اور اس کے رسول کے فرامین سے قریب ہوتا ہے, اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے قرآن نے کیا کہا ہے, میرے محمد رسول اللہ نے مجھے کیا تعلیم دی ہے. جب تک یہ چیزیں اس کو معلوم ہوتی ہیں, وہ نشہ اور چیزوں سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. اور یہ پھر آہستہ آہستہ انتہائی مہلک بیماری یعنی کینسر جیسی بیماری میں اس کو مبتلا کر دے. ان لوگوں نے رپورٹ بیان کرنے کے بعد بتایا کہ ہندوستان میں 17 طرح کا کینسر پایا جاتا ہے. 17 کینسر کی 17 قسمیں انہوں نے بیان کی. اور جو سب سے زیادہ پایا جاتا ہے آج کل وہ بریسٹ کا ہوتا ہے, چمڑی کا کینسر بھی ہوتا ہے. اسی طریقے سے مسانہ جس کو بولتے ہیں, جو انسان کے پیشاب کو روکنے کا کام کرتا ہے, مسانہ کا کینسر پایا جاتا ہے ہندوستان میں. آج تک نہیں تھا. اور میں آپ کو رپورٹ بتاؤں, میں رپورٹ کو لکھ کے لایا ہوں میرے بھائیوں. گجرات میں جب ہم ہندوستان کی بات چھوڑیے, ہم اپنے اسٹیٹ کی طرف آتے ہیں. اب تک گجرات میں بہت کم کینسر کے کیسز کی اطلاع ملتی ہے. 2017 میں جب سروے کیا گیا تھا تب پورے گجرات کے اندر کینسر کے جو کیسز پائے جاتے تھے 3939, یعنی کل 4000 کے قریب کیسز پائے جاتے تھے. ایک سال کے بعد 2018 میں جب سروے کیا گیا اور سول اور اسی طریقے سے دیگر دواخانوں کی رپورٹس منگوائی گئی تو ایک سال کے اندر سیدھا 68,000 پہنچ گئے. کینسر کے کیسز جو ایک سال پہلے 4000 کے قریب تھے, ایک سال کے بعد 68,000 کے قریب پہنچ گئے. اور اب تو میرے بھائیوں 2021 کی رپورٹ میں لاکھوں کی بات نہیں ہے, کروڑوں کی بات ہونے لگی. کروڑوں کی بات. پہلے صرف مردوں میں پایا جاتا تھا, اب عورتوں میں بھی پایا جا رہا ہے. عورتوں میں بھی پایا جا رہا ہے. یہ کینسر صرف مردوں میں نہیں ہے, عورتوں کے اندر بھی اس میں پایا جا رہا ہے. اور تعجب کی بات یہ ہے کہ نوجوان بچے بھی اس کے اندر مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں. پہلے یہ سمجھتے تھے کہ چلو بھائی بیکورڈ قسم کے لوگ ہیں, ان پڑھ ہیں, پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں, اس وجہ سے وہ لوگ اس طرح کے ڈرگس وغیرہ یا نشاور چیزوں میں مبتلا ہوتے ہیں. خوشحالی کے معاملے میں ہندوستان میں پنجاب اچھا صوبہ سمجھا جاتا ہے. کھیتی باڑی کو لے کر, پیسہ کمانے کو لے کر سب سے زیادہ کینسر کی کیسز وہاں پر بھی پائے جا رہے ہیں. ہائی ایجوکیشن کے معاملے میں کیرلا کو اچھا اسٹیٹ سمجھا جاتا ہے. دین بدین خودکشی کے واقعات وہاں پر زیادہ ہوتے چلے جا رہے ہیں. پڑھے لکھے لوگ 97% وہاں پر پایا جا رہا ہے.
کبھی کبھی تو 100% ان کی رپورٹ پہنچ جاتی ہے ایجوکیشن، اس کے باوجود خودکشی کے واقعات کیرلا میں دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ سب کس بنیاد پر ہو رہا ہے میرے بھائی؟ یہ سب اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ نشہ آور چیزیں دن بدن ہمارے نوجوانوں کو تباہ و برباد کر رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری بھی حفاظت فرمائے، ہماری اولاد اور نسلوں کی بھی حفاظت فرمائے۔ ہم بچیں گے ان چیزوں سے تو اپنی اولاد کو بچا پائیں گے۔ ہم ان چیزوں کو سمجھیں گے کہ شراب، نشہ آور چیزیں، جوا کھیلنا، اس کے بارے میں قرآن اور محمد رسول اللہ نے کیا کہا ہے، یہ باتیں خود ایک عمل کی نیت سے سمجھیں گے، اپنی اولاد کو سمجھائیں گے، تو امید ہے کہ انشاءاللہ ہماری نسلیں بھی محفوظ رہیں گی۔ ضروری دین سے دوری جس طرح ہوتی چلی جا رہی ہے، اس طرح کے واقعات مسلم قوم میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ہندوستان کی آزادی سے پہلے 1919 میں 1919 میں جب شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مالٹا کی جیل سے ہندوستان واپس آئے، بمبئی کے دریا پر اترے، ان کا ویلکم کیا گیا، پھر وہاں سے وہ حکیم اجمل خان کے گھر پر گئے، وہاں پر علماء کی بہت بڑی مجلس ان کا ویلکم کرنے آئی تھی، تو علماء کی ایک مجلس تھی، انہوں نے پوچھا کہ حضرت آپ مالٹا کے قید خانے میں رہ کر آئے، جہاں دنیا کے بڑے بڑے گنہگاروں کو وہاں پر رکھا جاتا ہے، اور وہ جو لوگ وہاں پر مالٹا کی جیل میں رکھے جاتے ہیں وہ اپنے اپنے ملک کے وی آئی پی ہوتے ہیں، تو آپ بڑے بڑے ملکوں کے وی آئی پی لوگوں کے ساتھ رہ کے آئے، ہندوستان آنے کے بعد آپ ہمیں کیا سبق دینا چاہتے ہیں؟ آپ نے کیا دیکھا وہاں پر؟ تو حضرت نے دو چیزیں فرمائی۔ حالانکہ دیکھیے، حالات دیکھیے کہ مالٹا کی جیل سے واپس آ رہے، انتہائی پریشانی میں دن گزار کر آ رہے، لیکن اپنی تکلیف کا رونا نہیں رو رہے کہ مجھے ایسی تکلیف پڑی، مجھے ایسا مارا گیا، مجھے ایسا کھانا دیا، اپنی تکلیف کا کوئی رونا نہیں رو رہے۔ دو باتیں بتائی ہندوستان کے مسلمانوں کو، کہا کہ دیکھیے اپنے اپنے علاقوں میں مکاتب کی کثرت کرو۔ مکاتب اس کو کہتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے بچے الف با تا پڑھتے ہیں، ہماری مسجدوں میں چھوٹے چھوٹے مدرسے ہوتے ہیں جہاں پر الف با تا بچے پڑھتے ہیں، اس کو مکتب کہا جاتا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ مکاتب کی کثرت کرو، اور دوسری چیز اپنی مسجدوں کے اندر قرآن کے حلقوں کو عام کرو۔ یہ دو چیزیں اگر تم اپنی قوم میں بیدار کر سکتے ہو تو ہندوستان کا مستقبل روشن ہے، اور اگر ان دو چیزوں کے اندر اگر تم پیچھے چلے گئے تو آہستہ آہستہ تمہاری یہ جو رونق ہے یہ سب مدھم ہوتی چلی جائے گی۔ دو چیزوں کی طرف کا قرآن کے حلقے بڑھاؤ اپنی مسجدوں کے اندر، اور اپنے مکاتب کی تعلیم کو مضبوط کرو۔ مکتب کی تعلیم اس لیے کہا جاتا ہے، چھوٹا سا پھول جیسا معصوم سا بچہ ہوتا ہے جس کو الف اور با اور تا کی پہچان بھی نہیں ہوتی، اس وقت اس کے ذہن میں اللہ اور محمد رسول اللہ کی تعلیمات کو اس کے دماغ میں ایسا ڈالا جاتا ہے جو نقش کل حجر ہو جاتا ہے، جیسے کہ پتھر کے اوپر نقش بنایا جاتا ہے، بچے کے دماغ میں وہ چیزیں پیوست ہو جاتی ہیں۔ پھر وہ چاہے دنیا کے کسی بھی ماحول میں چلا جائے، وہ اپنے ایمان کا سودا کبھی نہیں کرتا۔ وہ گنہگار ضرور ہوتا ہے، وہ گناہ ضرور کرتا ہے، وہ نماز روزے زکوٰۃ حج ضرور چھوڑتا ہے، لیکن وہ کبھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتا۔ اسی لیے اعتقاد کی مضبوطی کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بچوں کی جو تعلیم کا نظم آپ کرتے ہو، مکتب کی تعلیم جو اپنے بچوں کو دلاتے ہو، اس کو مضبوط کرو میرے بھائی۔ اچھا سے اچھی تعلیم مکتب کے اندر بچوں کو دو، اور اپنی مسجدوں کے اندر قرآن کے حلقوں کو قائم کرو، اور قرآن کے حلقے جہاں کہیں پر لگتے ہو وہاں پر تھوڑا سا ٹائم نکال کر جاؤ، قرآن کے حلقوں میں بیٹھو اور دیکھو کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ جیسے کہ ابھی جس ٹاپک پر میں بات کر رہا ہوں شراب کے معاملے کو لے کر اور جوا کے معاملے کو لے کر، شراب اور جوا کتنی بری چیز ہے اور قرآن نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب قرآن ہی نہیں جانتے ہوں گے تو ہم کیا، ہماری اولاد، ہماری نسلیں اور پورا کا پورا معاشرہ برباد ہوتا چلا جائے۔ تو دین بدین نوجوان نسل جو منشیات کی شکار ہو رہی ہے، نشہ آور چیزوں کی، گانجے کی، چرس کی، اور اسی طریقے سے ہیروئن کی، نہ معلوم کون کون سی اس کی قسمیں ہیں، ہماری اولاد جو اس کی دن بدن شکار ہوتی چلی جا رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچے اس میں مبتلا نہ ہو جائے۔ پہلے چھوٹا سا ڈرگس کہیں کسی کے پاس سے پکڑا جاتا تھا تو کتنا بڑا ایشو بنایا جاتا تھا اس کو، اور لوگ اس پر تھو کرتے تھے۔ آج کروڑوں کی تعداد کے اندر اتنا اترتا ہے پوٹس کے اوپر اور پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے پاس گیا یا کہاں چلا گیا۔ آپ جب اخباروں میں سنتے ہیں
کہ فلاں پورٹ کے اوپر اتنا ڈرگس اترا، تو آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ڈرگس ہمارے شہر میں جب پہنچے گا تو ہماری نوجوان نسلوں کا کیا ہوگا. اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. لہٰذا اپنے بچوں پر خبر رکھے مولا. اور جب نشہ کے اندر آدمی مبتلا ہو جاتا ہے تو اپنا ایمان کا سودا تک پہنچ جاتا ہے، ایمان کے سودے تک وہ پہنچ جاتا ہے. کیونکہ جب اپنا حواس کھو بیٹھا پھر وہ قتل بھی کر سکتا ہے، پھر وہ اپنی بیوی کو طلاق بھی دے سکتا ہے، پھر وہ خودکشی بھی کر سکتا ہے. یعنی دنیا میں کرائمز کی جتنی قسمیں پائی جاتی ہیں وہ تمام چیزیں ایک نشہ کے اندر مبتلا آدمی کر سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. بہت ساری سائنٹیفک چیزیں بھی اس میں بیان کی جاتی ہیں. سب سے پہلے یہ کہ دانت خراب ہوتے ہیں اور منہ سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے، اور جس کے منہ سے بدبو آتی ہو اس سے فرشتے بھی دور بھاگتے ہیں. اللہ کے گھر کے اندر اس کا استقبال کیسے کیا جا سکتا ہے؟ پھر فرمایا نکوٹین. ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں، ہمارے ملک کے اندر جو سگریٹ وغیرہ تیار ہوتی ہے، جو تمباکو کے پیکٹس تیار ہوتے ہیں، اور یورپ کے ممالک کے اندر سگریٹ اور تمباکو کے پیکٹس تیار ہوتے ہیں، میرے بھائیوں نکوٹین جتنا ہمارے سگریٹ وغیرہ میں ہوتا ہے ان کے ممالک کے اندر اس کا آدھا بھی نہیں ہوتا. حالانکہ وہ ترقی یافتہ ممالک، ان ممالک نے ترقی کی ہے، ہر اعتبار سے وہ اونچے ہیں، پھر بھی ان کی سگریٹ نام کی ہوتی ہے، نکوٹین نام کا ہوتا ہے. اور ہماری چھوٹے سے سگریٹ کے پیکٹ کے اندر نہ معلوم کتنا نکوٹین بھرا جاتا ہے. اور جب نکوٹین انسان کے بدن کے اندر پہنچنا شروع ہو جاتا ہے تو میرے بھائیوں خون کے گردے میں فاسد مادے پیدا ہو جاتے ہیں. آہستہ آہستہ خون کا رنگ بدل جاتا ہے اور خون جس مقدار میں جاڑا موٹا ہونا چاہیے وہ پتلا ہونا شروع ہو جاتا ہے. آگے پھر لکھا ہے اعضاء کمزور اور ڈھیلے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں. دن بدن انسان کے بدن کے اعضاء کمزور اور ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. معمولی محنت سے سانس پھولنے لگتی ہے اور پھیپھڑے مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. جب پھیپھڑے خراب ہو جاتے ہیں تو انسان کو سانس لینے میں پھر پریشانی ہو جاتی ہے. پھر اور اتنا ہی نہیں، آہستہ آہستہ باڈی میں ایک چکنا مادہ بننا شروع ہو جاتا ہے جو انسان کے معدے کو خراب کر دیتا ہے. پھر اس کے بعد اس کو بھوک لگنا بند ہو جاتی ہے. اور میں نے بتایا نا کہ کینسر کی 17 قسمیں پائی جاتی ہیں، جس میں گلا، سینہ، پھیپھڑا، مادہ اور مثانہ، یہ تمام کے تمام چیز آہستہ آہستہ کینسر میں مبتلا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. بصارت، بینائی کے اوپر، دیکھنے کے اوپر اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد انسان میں غصہ، چڑچڑاپن، سستی، ضد، خوف، بد اخلاقی، یہ تمام برائیاں خود بخود اس میں آنا شروع ہو جاتی ہے. نزلہ، زکام اور آہستہ آہستہ راشا، ہاتھ پیر ہلکے ہلکے کانپنے لگتے ہیں، ہاتھ پیر میں راشا پیدا ہو جاتا ہے. یہ تو دنیا کی برائیاں ہیں جو آپ کی باڈی کو ڈیمیج کرتی ہے، جو آپ کے جسم کو خراب کرتی ہیں. لیکن اگر اس حالت میں اللہ حفاظت فرمائے، 1000 مرتبہ اللہ حفاظت فرمائے، اگر ایمان چلا گیا اور موت آ گئی تو سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں ہوگا. لہٰذا میرے بھائیوں اپنی جوانی کی حفاظت کرو، اپنی جوانی کی خوب حفاظت کرو، اپنے بچوں کی نوجوانی کی حفاظت کرو. ہمارے بچے جب نوجوانی کے اندر قدم رکھے تو وہ زندگی کا ایک ایسا مرحلہ ہوتا ہے، دل مچلنے لگتا ہے، من چلا اس کا دل ہو جاتا ہے. تو کہیں وہ بے راہ روی کا شکار نہ ہو جائے، کسی غلط دوستوں کے ہتھے نہ چڑھ جائے. اس کی فکر کرنا یہ بھی ماں باپ کی ذمہ داری ہے. نوجوانی کے اندر انسان جب اپنی حفاظت کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بڑھاپے کو بنا دیتے ہیں. اسی لیے نوجوانی یہ جو عمر کا عرصہ ہوتا ہے 20-25 سال سے شروع ہو کر 40-45 سال 50 سال کے بیچ تک کا جو عرصہ ہوتا ہے، اس عرصے میں اپنی ذہنی توازن کو سنبھالنے کی ضرورت ہے، اپنی خواہشات کو سنبھالنے کی ضرورت ہے. ورنہ بڑھاپے کے اندر آدمی اگر نیک بن بھی گیا تو کیا فائدہ. جس کو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری است، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری است، گرگ پیری ظالم می شبد پرہیزگار. کہ بڑھاپے کے اندر تو ظالم بھیڑیا جو ہوتا ہے وہ بھی شکار کرنا چھوڑ دیتا ہے. تو بڑھاپے میں نیکی کا کیا فائدہ. نوجوانی کے اندر اگر انسان نیکی میں مبتلا ہو، اس کی زندگی صاف اور ستھری ہو، جس میں سب سے زیادہ وہ اپنے جسم کی حفاظت کرنے والا. اس لیے میں بارہا کہا کرتا ہوں میرے بھائیو اپنے آپ سے پیار کرنا شروع کرو. جس دن آپ اپنے آپ سے پیار کرنا شروع کرو گے اس وقت آپ کو ریلائز ہوگا، آپ کو احساس ہوگا کون سی چیز ہے جو میری باڈی کو ڈیمیج کرتی ہے اور میری باڈی کو نقصان پہنچاتی ہے، اور کون سی چیز ہے کہ جو میری جوانی کو بھی محفوظ رکھے گی اور مجھے آگے تک لے کر جائے گی. اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائی کچھ چندے والے یہاں پر پہنچے ہیں،
सूरत से आए हैं। सूरत ऊन में एक मुस्लिम इलाका है। ऊन आप जानते हो, ऊन का इलाका सूरत का बहुत बड़ी मुसलमानों की आबादी है, गरीब बस्तियाँ भी हैं और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सूबों से लोग वहाँ पर रहते हैं। दिन ब दिन नौजवान, खासतौर पर बच्चियाँ मुर्तद हो रही, गैरों के साथ शादी करके भाग रही हैं। तो वहाँ पर मकतब वगैरह तो चलता था, 650 बच्चे भी पढ़ते थे वहाँ पर। वहाँ के जिम्मेदारों ने एक मदरसा शुरू करने का इरादा किया है जिसमें बालिग बच्ची, जो बड़ी बच्चियाँ हैं, उनकी तालीम की फ़िक्र करनी है उन लोगों, ताकि हमारी नौजवान जो बच्चियाँ हैं उनकी सही फ़िक्र हो जाए, तो अपने दीन पर बाकी रहें, अपने ईमान की हिफाजत करें और गैरों के साथ भाग कर शादी वगैरह न रचाएं। तो उसकी फ़िक्र करने के लिए उन्होंने एक मदरसे की बुनियाद डाली है, एक ज़मीन भी खरीदी है और सूरत नौसारी वगैरह के इलाके के मुख्तलिफ उलमा की निगरानी में वो काम हो रहा है। और 19.5 लाख में उन्होंने वहाँ पर जगह भी खरीदी है जिसकी रकम की अदायगी भी बाकी है। पिछले 1.5-2 महीने से ये लोग भरूच की मुख्तलिफ मस्जिदों में जाके चंदा वगैरह का काम करते हैं। आज हमारी मस्जिद में भी पहुँचे हैं, लिहाजा हम लोग भी अपनी हैसियत के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर हिस्सा लें, ताकि कहीं पर भी बच्ची और बच्चियों के ईमान के बचाने में हमारा हिस्सा लग जाए। अल्लाह तबारक व तआला इसको हमारे लिए ज़ख़ीरे आखिरत बनाए। इसी तरीके से दार अरकम को भी आप जानते हैं, दार अरकम की ज़रूरियात की मुस्तकिल आमदनी का कोई नज़्म नहीं है, हम लोगों के अतियात ही से अल्लाह तबारक व तआला इसको चलाता है। लिहाजा दिन ब दिन कोशिश करें कि हम अपने अतियात में इजाफा करें। मेरे भाइयों, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया जो हम देते थे, हम उसमें इजाफा करें। दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही, आप देखते हैं पेट्रोल महंगा हुआ, ज़रूर अशिया तमाम चीज़ें महंगी हुई। इसी तरीके से हमारे ये यूनिट जो आते हैं वो महंगे हुए, खाली बेचारा मौलवी सस्ता है, बकिया सब महंगे। मेरे भाइयों, हंसने की बात नहीं है, मौलवी सस्ता है, बकिया सब महंगी, महंगाई होती जा रही है, ज़रूरियात बढ़ती जा रही हैं। लिहाजा इसकी फ़िक्र करें। हम लोग जो भी अतियात देते थे उसमें इजाफा करें ताकि मस्जिद के इस निज़ाम को चलाने में आसानी हो। अल्लाह तबारक व तआला इसको क़यामत तक आबाद रखे। वसल्लल्लाहु अला नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।